جی اب اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. جنرل ضیاء الحق کی تاریخ میں ان کی کچھ ایسی کوششیں شامل ہیں پاکستان کے لیے کہ جن پہ روشنی ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ ہے افغان جہاد. دسمبر 1979 میں سوویت یونین نے 1 لاکھ سے زائد فوجیں افغانستان میں داخل کیں اور خطرہ یہ تھا کہ اگر وہ افغانستان میں اپنی جنگ جیتتے ہیں تو ان کا اگلا ہدف پاکستان ہوگا. یوں جنرل ضیاء الحق کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور جس طریقے سے انہوں نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا اور جس طرح سے انہوں نے افغان لوگوں کے لیے مہاجرین کے لیے پاکستان کی سرحدیں کھولی اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے حکومت پاکستان نے اس بات کا عزم کیا کہ وہ اسلامی ممالک کو اس مسئلے پر ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں اور اس مسئلے کو اجاگر کریں. یوں 1980 میں اسلامی وزرائے خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں طلب کیا گیا. تمام نمائندوں نے افغانستان میں انقلابی حکومت کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ وہ اس چیز کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور انہوں نے سوویت جارحیت جو تھی، جو روسی جارحیت تھی، اس کی پرزور طریقے سے مذمت کی. یوں افغانستان کا مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک خطرہ قرار پایا اور یہ بھی ضیاء الحق کی حکومت کا ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ اور انہوں نے سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا. اب چونکہ پورے عالم اسلام نے اس کو تسلیم کیا کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے تو پاکستان کے ساتھ اس معاشی بوجھ کو انہوں نے بانٹنے پر آمادگی ظاہر کی. اب 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ ایک طرف سوویت یونین کی جو جارحیت تھی اس کو کس طرح سے روکا جائے، دوسری طرف یہ بات تھی کہ جو لاکھوں مہاجرین تھے ان کی امداد کیسے کی جائے. یوں مہاجرین کے لیے ترقی یافتہ ملکوں نے امداد بھیجنی شروع کی. برطانیہ، جرمنی، جاپان نے پاکستان کے بہت سارے قرضے بھی اس وجہ سے معاف کیے کہ پاکستان پہ معاشی بوجھ کم سے کم ہو. بعض نے سود کی رقم بھی اس کے لیے معاف کی. اور اس کے علاوہ ان مہاجرین کی امداد کا سامان آنا شروع ہو گیا. پاکستان آیا اور امریکہ نے بھی تقریباً 1.5 سال کے بعد 2.5 سال کے بعد 2.5 ایئرس کے بعد امریکہ نے بھی پاکستان میں مہاجرین کے لیے امداد بھیجنی شروع کی. اب ایک طرف سے تو یہ امداد بات تھی، دوسری بات یہ تھی کہ مہاجرین جو تھی ان کے پاس روسی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید ہتھیاروں کی شدید کمی تھی. دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ جب روسی افواج جو تھی وہ جب فضائی حملے کرتے تھے یا میزائل وغیرہ جب وہ کرتے تھے اور ہوائی حملے کیا کرتے تھے تو مہاجرین کے پاس اس سے بچنے کے لیے کوئی اس طرح کی فوجی ساز و سامان نہیں تھا. لیکن پھر بھی ان کے حوصلے پست نہ ہوئے. پہلے 2 سالوں میں پاکستان افغان مجاہدین کی جہاد میں ہر طریقے سے مدد کرتا رہا. بعد میں چین نے بھی ان کو بندوقیں فراہم کی. پھر اسلامی ممالک خاص طور پر سعودی عربیہ، کویت وغیرہ نے بھی معاشی وسائل کام کیے اور عرب دنیا سے بہت سے رضاکار جو تھے وہ اس جہاد میں سوویت یونین کے خلاف انہوں نے افغان مجاہدین کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ جنگ لڑی. اس طرح امریکہ نے بھی افغان مجاہدین کو جنگی ساز و سامان، جدید جنگی ساز و سامان سوویت یونین کے خلاف استعمال ہونے کے لیے فراہم کیا اور یوں جنگ کا نقشہ بدلا. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ افغان غیور قوم نے جس نے اپنی حریت پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا کرنے کو نہیں مانا اور یوں روسی فوج کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوا اور آخر کار ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ان کے لیے واپسی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. جی اس صورت میں جنیوا مذاکرات جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. دسمبر 1987 میں اقوام متحدہ کے ذریعے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے، اس مسئلے کے حل کے لیے ایک پیش رفت ہوئی.
میخائیل گورباچوف جو انہوں نے جب سوویت یونین کے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے چاہا کہ افغانستان کے مسئلے پر ایک لچکدار رویہ اختیار کیا جائے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکے، کیونکہ ان کو بے تحاشا فوجی جانی اور مالی نقصان دونوں پہنچا، اور اب ان کے لیے بات ناگزیر ہو گئی کہ وہ کسی طریقے سے اس جنگ سے جان چھڑائیں۔ تو یوں دسمبر 1987 میں اقوام متحدہ کے ذریعے اس بات پر وہ لوگ آمادہ ہوئے کہ اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے، اور یوں جنیوا مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھے۔ 10 جنوری 1988 کو گورباچوف نے اعلان کیا کہ اگر 15 مارچ تک جنیوا مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ 15 مئی 1988 تک روسی فوج جو ہے وہ افغانستان سے نکلنا شروع ہو جائے گی، اور ان کا انخلا شروع ہو جائے گا۔ اب ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اس میں کہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو جو کہ 20 مارچ 1985 کو پاکستان کے وزیر اعظم بنے، صدر ضیاء الحق نے ان کو وزیر اعظم نامزد کیا۔ ان کے اور صدر ضیاء الحق کے درمیان میں اس موقف پر بڑے واضح اختلافات موجود تھے، جو کہ جنیوا مذاکرات کی صورت میں جو چیزیں سامنے نظر آ رہی تھیں اس میں محمد خان جنیجو اور صدر ضیاء الحق وہ سیم پیج پر نہیں تھے۔ بات کیا تھی کہ وزیر اعظم جنیجو جو تھے وہ 1 مارچ کو جنیوا مذاکرات پہ دستخط کرنے کے لیے تیار تھے، جبکہ صدر ضیاء الحق جو تھے ان کے اختلاف، اس موقف ان کا یہ تھا، جو اختلاف جو تھا ان کا محمد خان جنیجو سے، وہ یہ تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ صرف روسی فوجیوں کا افغانستان سے نکل جانا ہی اس مسئلے کا واحد حل نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسی عبوری حکومت کا قیام ہو، اور انہوں نے کہا کہ اگر اگر افغانستان میں عبوری حکومت قائم نہیں ہوتی ہے اور اگر روسی فوج اس طرح سے چلی جاتی ہے اور کٹپتلی حکومت چھوڑ کے اگر وہ چلی جاتی ہے تو پھر افغانستان میں خود خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ہوتا کہ جو 35 لاکھ مہاجرین جو ہیں جو کہ پاکستان کی سرحدوں میں اسپیشلی کے پی میں تھے، زیادہ تعداد ان کی یہاں پر تھی، تو انہوں نے کہا کہ ان کی واپسی بھی ناممکن ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود محمد خان جنیجو نے جنیوا مذاکرات پر دستخط کر دیے۔ اچھا، جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ 20 مارچ 1985 کو وزیر اعظم محمد خان جنیجو جو تھے ان کو صدر ضیاء الحق نے وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے 23 مارچ 1985 کو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم کے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 31 دسمبر 1985 انہوں نے اپنا 5 نکاتی پروگرام پیش کیا۔ 31 دسمبر 1985 کو انہوں نے اپنا ایک 5 نکاتی پروگرام پیش کیا، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے جیسے میں نے آپ سے کہا، اسلامی جمہوری نظام کا نفاذ جو کہ بالکل ہی نظریہ پاکستان کے مطابق ہو، یعنی کہ ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا اسلامی جمہوری نظام قائم کیا جائے کہ جس میں ایک مستحکم بنیادوں پر جو پاکستان کا سسٹم جو ہے، جو حکومت جو ہے، وہ بالکل اسلامی نظام کے مطابق چلے۔ پھر اس کے بعد منصفانہ معاشی نظام جو کہ اسلامی معاشرے کی بیک بون ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے، عوام کی خوشحالی کے لیے، عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے، ان کو معاشی طور پہ مضبوط بنانے کے لیے ایک منصفانہ معاشی نظام جو کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو، اس کا قیام عمل میں لایا جائے۔ جی، اگلا ہے ملک سے جہالت کا خاتمہ کیا جائے، ناخواندگی کا خاتمہ کیا جائے، قوم کو جدید سائنس سے روشناس کرایا جائے، جہالت کا خاتمہ ہو اور جدید سائنسی علوم جو ہے وہ عوام کو ان سے روشناس کرایا جائے۔ پھر اگلا کہ کرپشن یا بدعنوانی اور بے انصافی کا خاتمہ ہو، ایسا نظام قائم کیا جائے کہ جس میں رشوت نہ ہو، جس میں عوام کو انصاف حاصل ہو، اور تمام لوگ جو ہیں وہ ایسے ادارے جو کہ انصاف فراہم کرتے ہیں ان کی نظر میں برابر ہوں۔ جی،
اگلا جو محمد خان جنیجو کا پروگرام جو تھا یہاں پر ان کی خارجہ پالیسی پر ان کا موقف بڑا واضح تھا، اور وہ تھا غیر وابستہ خارجہ پالیسی، کہ ملکی استحکام اور قومی سلامتی کے لیے چیز ضروری ہے کہ مضبوط دفاع ہو اور نان الائنڈ فارن پالیسی ہو، مطلب کسی ایک طرف زیادہ جھکاؤ نہ ہو بلکہ غیر وابستہ خارجہ پالیسی ہو، کہ ہمارے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی قومی سلامتی جو ہے اور خود مختاری کا تحفظ اس میں ممکن ہو سکے۔ شکریہ۔